ہم تو یزید کے اس لیے خلاف ہیں کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، وہ قاتل اہل بیت ہے، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اس وقت تو وہ قاتل اہل بیت نہیں تھا۔ یہ جرم تو اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اعیان و انصار کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس وجہ سے بھی ہم یزید کے خلاف ہیں۔ لیکن اس کی دوسری وجہ وہ ہے جس وجہ سے امام حسین یزید کے خلاف تھے، ہم بھی اسی وجہ سے یزید کے خلاف ہیں۔ سنو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں، یزید اور پوری یزیدیت انہوں نے شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ اب جب رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا جائے اور شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا جائے تو حسین پھر بھی نہ کھڑا ہو تو پھر نبی کے لعاب کا اور فاطمہ کے دودھ کا اثر نظر کب آئے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والہ، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کی ایک ویڈیو کلپ سننے کا اتفاق ہوا جس میں وہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان یزید لعین کافر جہنمی کے تعلق سے سناتے ہوئے نظر آئے، اس پر بیان کر رہے تھے۔ ان کی تمام گفتگو سے یہی ثابت ہوا کہ امام عالی مقام مولا امام حسین علیہ السلام نے یزید پر فتویٰ دے دیا۔ سب سے پہلے یزید کے کفر کا فتویٰ امام حسین علیہ السلام نے دے دیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید لعنتی کافر ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، جس نے شیطان کی فرما برداری اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو وہ شخص قرآن و حدیث کی روشنی میں کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو وہ اللہ کی اطاعت نہیں کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا، تو وہ کافر ہو گیا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ قاتل ہے اہل بیت علیہ السلام کا، وہ قاتل ہے امام حسین علیہ السلام کا، کون؟ یزید۔ تو ثاقب رضا مصطفی صاحب کے اس قول سے یزید کافر لعنتی جہنمی ثابت ہو چکا ہے۔ اور میں یہ عرض کر دوں آپ کی معلومات کے لیے، رضا ثاقب مصطفی صاحب یہ کٹر پکے بریلوی عالم ہے، کٹر پکے سچے مولانا احمد رضا صاحب کے طریق پر چلنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ان کے اندر شدت پسندی نہیں ہے، ان کے اندر شر پسندی نہیں ہے، ان کے اندر چرب زبانی نہیں ہے، بد اخلاقی نہیں ہے، فحش گوئی ان کے اندر نہیں ہے، با اخلاق ہے، سنجیدہ ہے، سمجھدار ہے، اچھی عالم قابل ہے اور اچھی گفتگو کرتے ہیں، اپنا پیغام لوگوں تک صحیح طور پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، دوسروں کی طرح نہیں ہے۔ تو ان کی ساری گفتگو سے نتیجہ یہی نکلا کہ وہ قاتل امام حسین علیہ السلام ہے، قاتل اہل بیت علیہ السلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر فتویٰ کفر اور لعنت کا لگے گا، یزید لعنتی جہنمی کافر ہے۔ یہ صرف وفیات الاعیان میں ہی نہیں ہے، یہ العواصم والقواسم میں بھی عبارت موجود ہے اور بہت ساری کتب میں موجود ہے۔ امام الکیہ حراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بالکل معتبر ہے، ان کی بات کو مانا جاتا ہے، یہ قابل قبول ہے، کیونکہ یہ آج کل 100 سال 200 سال پرانے بزرگ نہیں ہیں۔ ان کی ولادت ہے 450 ہجری اور المتوفا 504 ہجری، المتوفا کافی پرانے بزرگ ہیں۔ آپ کا یہ موقف آپ نے واضح طور پر ائمہ سے نقل کیا ہے اور ان کے اقوال کو آپ نے بیان کیا۔ وسئل الکیہ، میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں العواصم القواسم جلد 8 صفحہ نمبر 39 سے پڑھ رہا ہوں کہ وسئل الکیہ، امام الکیہ حراسی سے پوچھا گیا عن یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ کے تعلق سے، فقال انه لم يكن من الصحابہ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ صحابہ میں سے نہیں تھا، فانه ولد في ایام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام خلافت میں پیدا ہوا تھا۔ تو اما اقوال السلف، اور اب رہے سلف کے اقوال، ائمہ بزرگوں کے اقوال، ففیہ لأحمد قولان، آپ فرماتے کہ اس بارے میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 قول ہیں۔
تلویح و تصریح کہ اس کا نام لے کر یزید پر لعنت کیا جائے گا، بغیر نام لیے اس پر لعنت کی جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ کہتے ہیں ولی مالک قولانی، اور امام مالک کے بھی اس میں دو قول ہیں، تلویح و تصریح کہ اس کا نام لے کر اس پر لعنت کی جائے گی اور بغیر نام لیے اس پر لعنت کی جائے گی۔ ولی ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولانی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس تعلق سے دو قول ہیں، تلویح و تصریح کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید کا نام لے کر لعنت کی جائے گی اور بغیر نام لیے اس پر لعنت کی جائے گی، یعنی اس کے قبیح افعال کو، اس کے سیاہ کارناموں کو، اس کے جرائم کو گنایا جائے گا، اس کا نام لے کر یزید لعنتی کہا جائے گا، اور اس کے کارنامے گنایا جائے گا، کہا جائے گا ایسا کام کرنے والوں پر لعنت۔ یہ ہوتا ہے اشارتاً لعنت کرنا۔ امام شافعی کا بھی آپ نے موقف بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں وَلَنَا قَوْلٌ وَاحِدٌ، ہمارا اس میں ایک ہی قول ہے۔ امام شافعی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ کیا قول ہے، وہ تلویح کے علاوہ تصریح، یعنی کہ صراحتاً اس پر لعنت کی جائے گی اس کا نام لے کر، یہ ایک ہی موقف ان کا موجود ہے۔ تو چاروں ائمہ کے موقف کو انہوں نے جمع کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام سے سچی عقیدت محبت کی توفیق عطا فرما، اور ان کا دفاع ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، حق بولنے، حق کو لوگوں تک پہنچانے، خود بھی اس پر عمل کرنے، لوگوں کو اس پر عمل کرانے کی طاقت اور جرأت عطا فرما، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔